نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ فتنہ قادیانیت کے رد پر مرزا قادیانی کے کفریہ عقائد و نظریات کے حوالے سے 6 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں مختلف، مثلا میں مجدد ہوں، میں عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں ملہم ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں مریم ہوں، میں امید سے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ مرزا کے 1.25 لاکھ سے زیادہ دعوے ہیں۔ اس لیے میرا تمام قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ تم کبھی بھی کسی بھی قیمت پر مرزا قادیانی کی شخصیت کی تشخیص نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ اس کے دعوے ہیں۔ وہ جب کبھی میں مستقل عنوان بیان کروں گا کہ مرزا قادیانی کے دعوے کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت میں اس کے باقاعدہ دلائل اور حوالہ جات پیش کروں گا۔ فی الحال ہماری جو بات چل رہی ہے مرزا کے دعووں میں سے خدائی کا دعویٰ ہم نے پیش کر دیا، اور بھی باتیں بہت ساری پیش ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی نے ایک اور جو کفر کیا وہ یہ کہ اپنے لیے نبوت مانی، نہ صرف نبوت مانی بلکہ اپنے آپ کو بہت سارے نبیوں سے افضل کہا، نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ کہا، نہ صرف یہ نبی کریم علیہ السلام کے برابری کا دعویٰ کیا، نہ صرف یہ بلکہ کہا کہ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ بات یہاں تک بھی نہیں رکی۔ مرزا قادیانی نے تو نبی کریم علیہ السلام کی توہین بھی کی، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کہا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات 3000 ہیں، میرے معجزات 10 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان، عظمت، نبوت، رسالت کا دور گزر چکا، اب میرا دور ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ ختم نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ دوبارہ محمد ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں، محمد کی نبوت محمد تک محدود ہے، محمد کی نبوت محمد ہی کو ملی۔ تو یہ مرزا قادیانی نے نبی کریم علیہ السلام کی برابری کا بھی دعویٰ کیا، افضل ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اسی ضمن میں مرزا قادیانی نے نبی کریم علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اس کے حوالہ جات آپ پچھلے ویڈیو کلپ کے اندر سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی کے ہی کھاتے میں یہ باتیں ڈالوں گا میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مرزائیت اور قادیانیت کا پودا ہے یہ مرزا قادیانی ہی نے اس کی بنیاد رکھی ہے، لہٰذا یہاں سے جتنے بھی کفریات جاری ہوں گے تو وہ سارے کے سارے مرزا قادیانی کے بھی کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ قادیانی جو بھی گناہ کریں گے، جو بھی کفر بکیں گے، جو بھی گستاخی کریں گے، اس کا گناہ ان اور پھینٹی
ان کو تو لگے گی نا، لیکن اس کا حصہ مرزا قادیانی کو بھی ملے گا، اس لیے کہ یہ برائی کی جڑ اور پودا لگانے والا مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، اس نے کتاب لکھی ہے کلمۃ الفصل۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 105 پر وہ لکھتا ہے، اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود بریکٹ میں مرزا قادیانی لکھا ہے، اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود مرزا قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں، یعنی مرزا قادیانی میں اور نبی کریم علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی دوئی باقی نہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں۔ یہ بھی کتنا بڑا کفر ہے، کہاں مرزا کا گندا وجود اور کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوری وجود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے بہنے والی، جاری ہونے والی ہر چیز مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے اندر وہ خوشبو ہے جو کائنات میں کسی پھول کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو مرزا قادیانی جو کہ سراپا گندگی اور نجاست ہے، اس کو کیسے مان لیا جائے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی طرح ہے؟ یہ مرزا قادیانی ایسی زبان چلائے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا کہ سارا وجودی وجودہ ہو۔ دیکھو خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171، اس پر میں مفصل گفتگو پہلے کر چکا ہوں مرزا قادیانی کی اصل کتاب سے۔ آگے لکھتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود آگے بریکٹ میں مرزا قادیانی میری قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اتنا تو ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میرے پاس ہی بنے گی، لیکن مرزائیوں مجھے بتاؤ، مرزا قادیانی بقول تمہارے اور مرزا کے اپنے دعویٰ کی روشنی میں مسیح موعود ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح موعود میرے پاس ہی دفن ہوں گے، لیکن تمہارا مرزا تو کبھی مدینہ شریف جا ہی نہیں سکا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، حالانکہ یہ گندگی میں مرا۔ تو مدینہ شریف یہ کبھی بھی نہیں جا سکا زندگی میں، تو مدینہ شریف میں اس کی قبر کیسے بنی؟ اس کی قبر تو قادیان میں ہے، مرا لاہور میں، لے گئے قادیان میں گندگی والی گاڑی میں ڈال کر۔ تو خیر، تو یہ حدیث پاک مرزا کے سچا ہونے پر یہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہی حدیث مبارکہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود مرزا قادیانی میری قبر میں دفن کیا جائے گا، جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ دفن ہونے والا میں ہی ہوں۔ اگر مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے تو اس کی قبر قادیان میں کیوں؟ اگر یہ بعین ہی محمد الرسول اللہ ہے تو پھر مدینہ شریف میں قبر جن کی ہے وہ سرکار کون ہے؟ اور جو یہاں مرا پڑا ہے تو یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں، ایک جہنمی ذات ہے اور ایک جنتی اور کل کائنات کے امام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور اور ہیں، مرزا قادیانی اور ہے، دونوں ایک نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اسی بات کو بیان کر رہی ہے، اس لیے تو فرمایا کہ وہ میرے پاس دفن ہوں گے، مطلب وہاں پر پہلے حضور کی قبر، پھر وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، مسیح موعود اور ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اور ہیں۔ لیکن یہاں پر کتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے، کتنی بڑی دھاندلی کی جا رہی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سارا الٹ کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا تاکہ اشاعت اسلام کا کام پورے کرے
اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی کے فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر اتمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچاوے۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا۔ تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی کا بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا میں اور نبی کریم علیہ السلام میں کوئی دوئی نہیں، کوئی فرق نہیں، مرزا قادیانی ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مرزا قادیانی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ مرزا قادیانی تو کذاب ہے، دجال ہے، اس کی پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں، اس کے وعدے جھوٹے نکلے، اس نے جو کچھ کہا اس کا الٹ ہی نکلتا تھا، اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا، قرآن پر تہمت لگائی، حدیث مبارکہ کا اپنی طرف سے گھڑ کر اس نے حدیثیں پیش کیں، اور جو احادیث ہیں اور ان میں بھی اس نے ڈنڈی ماری، مفہوم غلط نکالا، ترجمے غلط کیے، پھر احادیث کی کتابوں پر جھوٹ بولا، کہا کہ بخاری میں میرا ذکر ہے اور میرے نام کے ساتھ نبی کا لفظ آیا ہے، مسلم میں میرا ذکر ہے، انجیل میں میرا ذکر ہے، فلاں کتاب میں میرا ذکر ہے اور وہاں پر میرا نام ہے اور میرے نام کے ساتھ نبی کا لفظ بولا ہے، اور کہا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں میرا ہی ذکر ہے، اور کہیں کہتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مرزا کی کون سی بات مانی جائے، کون سی بات کو جھوٹا کہا جائے؟ بس میں یہی بات یہیں پر ختم کر دوں گا، مرزا خود جھوٹا ہے، لہذا اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 113 پر مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ یہ مرزا کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو تب نبوت ملی جب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت والے تمام کمالات مرزا قادیانی کے اندر آ گئے۔ ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو با پہلو کھڑا کیا، یعنی کہ مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کے مقابلہ پر ہے، حضور کے پہلو میں برابری پر کھڑا ہے۔ آگے سنیے، اسی الکلمۃ الفصل میں مرزا قادیانی کا بیٹا صفحہ نمبر 158 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سوال پیدا ہوا تھا نا کہ جب مرزا قادیانی نبی ہے تو پھر ہم مرزا قادیانی کے نام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی کا بیٹا کیا جواب دے رہا ہے، اس بات کا سنیے گا ذرا اور پہچانیے کہ یہ فتنہ کتنا زہریلا فتنہ ہے۔ سنیے، کہتا ہے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، یعنی مرزا کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، نیز یہ بھی فرمایا، آگے فرمایا کہ من فرقہ بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا،
کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں اور مرزے میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر دو دلیلیں، ایک یہ کہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود نبی کریم علیہ السلام کا وجود ہو گیا، اور یہ بھی کہ مرزا نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرزے تجھ میں اور مجھ میں جو تجھ میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر فرق کرے تو اس نے فما عرفنی وما رعا، اس نے نہ مجھے کو دیکھا نہ مرزے کو جانا، مرزے نے کہا تھا یہ مجھ پر الہام ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ مبعوث فرمائے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ مرزا قادیانی بظاہر تو نیا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن ان کا کلمہ نیا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو اس وقت مرزا قادیانی کے ماننے والے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دے رہے ہوتے، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ کہتا ہے کیونکہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو یہ مرزا ہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ نہ ہوتا، کوئی اور آتا تو تب نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے نئے کلمہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے مرزا قادیانی کو کس حد تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آگے سنیے گا ذرا، مرزا قادیانی کو قادیانی کتنا مانتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے جو الہامات ہیں اس کو تذکرہ کے نام سے مرزائیوں نے، قادیانیوں نے شائع کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 794، اس پر ہے صلی اللہ علیہ وعلی محمد۔ یہ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام پر درود بعد میں، مرزا پر پہلے۔ ہائے ہائے ہائے، افسوس ہے مجھے مرزائیوں، تم نے مرزے کو اتنا مانا اس کذاب اور دجال کو کہ حضور کے مقابل پر لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر حضور سے بھی بڑھ کر اسے مانتے ہو تم۔ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی محمد، یعنی اللہ کا درود ہو مرزا پر اور محمد پر۔ تو یہ مرزا قادیانی کو اس کے ماننے والے حضور سے بھی افضل مان رہے ہیں۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 794۔ ایک اور حوالہ سنیے، اسی تذکرہ کے اندر ہے یصلون علیک صلحاء العرب، کہ مرزے تجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ عرب کے صلحاء، و ابدال الشام، اور شام کے جو ابدال ہیں اولیاء وہ بھی مرزے تجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ درود نہیں، یہ سب کے سب مرزا پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وَتُصَلِّي عَلَيْكَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اے مرزے تجھ پر زمین اور آسمان درود پڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر یہی ترجمہ کروں گا کہ مرزے تجھ پر زمین بھی لعنت بھیجتی ہے، تجھ پر آسمان بھی لعنت کرتا ہے۔ وَيَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ، کہ اللہ عرش سے مرزے کی تعریف کرتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی مرزا پر لعنت نازل فرماتا ہے۔ آگے ایک اور حوالہ سنیے، مرزا قادیانی کو نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر مانتے ہیں مرزائی لوگ۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید خاص ہے جس کا نام ہے قاضی ظہور الدین اکمل۔ اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، ذرا سنیے گا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے
قاضی ظہور الدین اکمل کہتا ہے امام اپنا عزیزو اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار العما میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، یعنی مرزا قادیانی اللہ کا عرش ہے، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مقام میں، غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ کہتے ہیں کہ یہ مرزا ہے نا، یہ محمد ہی دنیا میں دوبارہ آئے ہیں، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر شان والے آئے ہیں، یعنی مرزا قادیانی جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر شان میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے لکھتا ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یعنی پہلے جو نبی کریم علیہ السلام تھے حضور تو اکمل نہیں تھے، کامل نہیں تھے، لیکن اب جس نے کامل اور اکمل محمد دیکھنا ہو وہ کیا کرے؟ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ تو اس میں مرزا قادیانی کو اتنا زیادہ اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اوپر کہ ساری دنیا سے پار اس کو جہنم میں جا کر ڈالا جا رہا ہے۔ یہی قاضی ظہور احمد اکمل قادیانی لکھتا ہے اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، ہم مدینے کی نسبت سے حضور کو مدنی کہتے ہیں نا، رسول مدنی، تو یہ قادیان کی نسبت سے مرزے کو رسول قدنی کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، تو نے ایمان سریا سے ہمیں لا کے دیا، حالانکہ اس کے پلے تو خود ایمان نہیں ہے، نازش دو دائے سلماں رسول قدنی۔ یہ میرے خیال یہاں پر داود لکھنا تھا، انہوں نے صحیح پرنٹنگ میں غلطی آ گئی، نازش داود و سلیمان رسول قدنی، انت منی و انا من کا خدا فرمائے، میں بتاؤں تیری کیا شان رسول قدنی، عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے، ہم ہیں ناچیز سے انسان رسول قدنی، دستخط قادر مطلق تیرے مسئلوں پہ کرے۔ وہ مرزا نے لکھا ہے نا تریاق القلوب میں، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات کا رجسٹر رکھا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے میں نے سائن کروائے، تو کہتا ہے یہ دستخط قادر مطلق تیری مسئلوں پر کرے، اللہ اللہ یہ تیری شان رسول قدنی، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے۔ لیجئے مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو یہ مرزا کا یہ جو مرید ہے اس بات پر پھر گواہی دے رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی۔ یہاں پر آپ ذرا غور کر لیجئے کہ مرزا قادیانی کو کس حد تک مانا جا رہا ہے اور اس کے ماننے والے اس کو کتنا اوپر تک لے کے جا رہے ہیں۔ اب آگے ایک اور حوالہ بھی سماعت فرما لیں، مرزا قادیانی کو کتنا مانتے ہیں یہ لوگ، سنیے گا ذرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ اس آیت کو قادیانی کہاں پر لا کر فٹ کرتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ چنانچہ سیرت المہدی میں ہے کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی بیٹھا ہوا تھا
اور اس کے پاس مولوی حکیم نور الدین بیٹھا ہوا تھا، مولوی عبد الکریم بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر مولوی احسن امروئی صاحب آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی حکیم نور الدین پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے اس پر اعتراض وغیرہ کرنے شروع کیے تو فوراً مولوی عبد الکریم صاحب کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے بھی آگے سے باتیں اونچی اونچی آواز سے کرنی شروع کر دیں۔ جب انہوں نے مرزا قادیانی کے پاس شور مچایا تو پھر اس پر کیا لکھا ہے وہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ آوازیں کمرے سے باہر جانے لگیں۔ سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 30۔ اس پر حضرت اقدس یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے مومنو اپنے آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کیا کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی مولوی عبد الکریم صاحب تو فوراً خاموش ہو گئے، اور مولوی محمد احسن صاحب تھوڑی دیر تک آہستہ آہستہ اپنا جوش نکالتے رہے، اور حضرت اقدس وہاں سے اٹھ کر ظہر کی نماز کے واسطے مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے یہ آیت اپنے بارے میں پڑھی اور اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے مقابل کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ قرآن گواہی دیتا ہے یہ تو حضور کی شان ہے نا، حضور کی آوازوں سے اونچی آواز نہ نکالو، اگر نکالی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن مرزا قادیانی اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کے خود کو نبی کریم علیہ السلام کی جگہ پر لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایران سے ایک بوڑھا آیا اور آ کر مرزے کو کہنے لگا، جی مجھے اپنا مرید کریں۔ زور زور سے کہنے لگا، یا پھر مجھے واپس جانے دیں۔ بار بار اس نے لفظوں کو دہرایا۔ جب اس نے اونچی آواز سے بار بار دہرایا تو وہی مولوی محمد احسن صاحب کھڑے ہوئے اور سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور فرمایا کہ مومنوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کریں، یہ سخت بے ادبی ہے، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ایرانی بزرگ اپنا لہجہ بدلنے میں نہ آیا کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا مرزا قادیانی ٹول مارتا ہے، یہ کب نبی ہے۔ آخر اسے چند آدمی سمجھا کر مسجد کے نیچے لے گئے۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ بزرگ یہاں رہے یا چلے گئے اور اس کی بیعت قبول ہوئی یا نہ۔ تو یہاں پر یہ سیرت المہدی جلد 3 اور صفحہ نمبر 175، یہ مرزا بشیر احمد مرزا کا جو بیٹا ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے مرزے کی سیرت پر۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے مرزے کو کتنا مانتے ہیں۔ ایک اور حوالہ بھی سنیے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ راجپال کو قتل کیا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انگریز کی حکومت نے پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ تو اس وقت مرزا قادیانی کا جو خلیفہ تھا جس کا نام تھا محمود احمد، اس نے جمعہ میں ایک تقریر کی، قادیان کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریر کی۔ تقریر کے اندر اس نے کیا کچھ کہا، اس کو قادیانیوں کے اخبار الفضل قادیان میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ سنیے، 19 اپریل 1929 کی بات ہے یہ، سنیں۔ کہتا ہے، اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں، یعنی حضور کی امت کی بات ہو رہی کہ اس امت کے جوشیلے جو جوان ہیں یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں،
اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں، خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں، فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائے۔ یعنی اس قوم کا فرض ہے، یہ جو حضور کی امت ہے نا، یہ جو قوم ہے، اس قوم کا ایک فرض ہے کہ اپنے جوشیلے جوانوں کو روکیں کہ وہ لوگوں کو خواہ وہ گستاخ رسول ہی ہوں انہیں سزا نہ دیں، انہیں قتل نہ کریں، روکنا چاہیے۔ مرزا کا خلیفہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس قوم کو چاہیے کہ اپنے جوشیلے جوانوں کو روکیں کہ وہ گستاخوں کو، خواہ وہ انبیاء کے گستاخ ان کو قتل نہ کریں اور ان سے اظہار براءت کرے۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعہ نہیں ہو سکتی، انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نبیوں کی حفاظت کے لیے قانون نہیں توڑا جا سکتا، قانون شکنی نہیں کی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں وہ قانون ہی نہیں جو نبی کی عزت کے لیے آڑے آئے۔ نبی کی عزت کے لیے کائنات کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، یہ قانون کیا چیز ہے؟ بلکہ قانون تو اللہ نے بنائے ہی نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور سرکار کی شان کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ جیسے قرآن کا قانون ہے حضور کو راعنا نہ کہو، قرآن کا قانون ہے کسی بھی کام میں حضور سے پہل نہ کرو، قرآن کا قانون ہے حضور سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، قرآن کا قانون ہے حضور کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہ کرو، یا رسول اللہ کہو، قرآن کا قانون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے آوازیں نہ دو، قرآن کا قانون ہے کہ حضور کو چیخ چیخ کے نہ بلاؤ۔ تو پتہ چلا یہ جو قوانین ہیں یہ ہیں ہی حضور کی عظمت اور شان کا ڈنکا بجانے کے لیے، حضور کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ تو وہ کیسا قانون جی؟ کہتا ہے جی انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں حضور کے غلام انبیاء کی عزت کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، چاہے دنیا کے ہر قانون سے انہیں مقابلہ کرنا پڑے۔ کہتا ہے کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔ یہاں پر یہ مرزا کا خلیفہ مرزا محمود قادیانی حضور کی ذات کے بارے میں لفظ بول رہا ہے کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے؟ قادیانی نے حضور کے گستاخ کو قتل کیا نا، کہتا ہے وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔ میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو اگر ہمیں کاٹنا پڑے تو کاٹ دیں گے، پوری دنیا سے لڑنا پڑے تو لڑ پڑیں گے، پوری دنیا مقابلہ میں آ جائے تو ہم ڈٹ جائیں گے، لیکن کسی بھی قیمت پر نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عزت کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی جائے کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مرزا قادیانی کا خلیفہ کیا بک رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں، جس کے بچانے کے لیے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ میں کہتا ہوں جو حضور کی عزت کے لیے مرنے کٹنے لڑنے کا جذبہ نہ رکھے اس کا دین تباہ ہے۔ جو حضور کی عزت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو اصل دیندار ہے ہی وہ۔ کہتے ہیں یہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے سخت نادانی ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے یہ۔ کہتا ہے یہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے سخت نادانی ہے۔ سخت نادانی نہیں، یہی تو کرنے کا کام ہے، یہی تو کرنے کا کام ہے۔ اسی سے تو جنت ملتی ہے، اسی سے بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہی جذبات ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں، یہی جذبات ہیں کہ حضور کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، یہی وہ جذبات ہیں جو دنیا کی تمام مشکلات کو حضور کے غلاموں کے لیے دور پھینکتی جاتی ہیں۔ ہر مشکل مٹ جاتی ہے، ہر مشکل ٹل جاتی ہے،
یہی تو چیز ہے یار، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ مسلمان کا یہی تو سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ ہر چیز بے شک داؤ پہ لگ جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور شان پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ لیکن قادیانیوں کا منشور کیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے، سخت نادانی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تحریر ہی کفریہ تحریر ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ لوگ مصنف نے جنہوں نے یہ مضامین تیار کیے ہیں بریکٹ میں غازی علم الدین شہید کا نام لکھ دیا ہے، کیونکہ اس محمود احمد قادیانی کی مراد آپ تھے اس لیے لکھ دیا، وگرنہ یہ متن کا حصہ نہیں۔ وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں، اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے۔ میرے نزدیک تو اگر یہی شخص راجپال کا قاتل ہے جو گرفتار ہوا ہے تو اس کا سب سے بڑا خیر کا وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جاوے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں اب ملے گی ہی، لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تمہیں چاہیے کہ خدا سے صلح کر لو۔ اس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ مرزا محمود کہہ رہا ہے کہ اب غازی علم الدین شہید کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو جا کر سمجھایا جائے کہ میاں اب تمہیں سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو اور اس چیز سے توبہ کر لو۔ تو یہ مرزا قادیانی کے متعلق اس کی جماعت والوں کے، اس کے خلفاء کے اور اس کے بیٹوں کے جو نظریات ہیں وہ چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مرزا قادیانی کے جو الہامات ہیں مصنوعی گھڑے ہوئے، اب میں اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کس طرح سے کلام اللہ سے آیات چوری کر کے اس کو اپنی وحی کا نام دیا کرتا تھا۔ کہتا ہے یہ تذکرہ مجموعہ الہامات کے اندر سے پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہتے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ سلام علیکم طبتم نحمدک ونصلی، کہتے یہ بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ لولاک لما خلقت الافواک، کہتا ہے کہ یہ بھی مجھ پر الہام ہوا ہے۔ کہتا ہے اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ سلام ہو۔ یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیے مزید بھی حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں جو مرزا کے الہامات پر مشتمل ہیں، ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر یہ بھی وحی اتاری، یرفع اللہ ذکرک، تذکرہ مجموعہ الہامات۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہتا ہے یہ مجھ پر اتری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہتے ہیں یہ مجھ پر اتری ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہتے ہیں یہ مجھ پر اتری ہے۔ انت منی بمنزلۃ عرشی انت منی بمنزلۃ ولدی، کہتے ہیں یہ بھی مجھ پر اترا ہے۔ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا، کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اس کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور مرزا قادیانی خود بھی قرآن کریم کی آیات کو چوری کر کے
اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں میرے بارے میں اتری ہیں۔ اب مرزائیوں نے مرزا قادیانی پر ایک سلام بھی لکھا ہے، لکھے تو کافی سارے ہیں، بس ایک پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے اس کے ایک دو چار الہامات اور بھی پیش کر دوں۔ یہ اسی تذکرہ کے اندر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی تذکرہ میں ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اسی تذکرہ میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی تذکرہ میں ہے اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ تری اعینہم تفیض من الدمع یصلون علیک۔ اسی تذکرہ میں ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسی طرح مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کر کمال تک پہنچاوے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ مرزا کہتا ہے میں آخری اینٹ ہوں، یہ بھی اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ اب وہ مرزائیوں نے جو مرزے پر سلام لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اے امام الورا سلام علیک، ماہ بدر الدجا سلام علیک، مہدی عہد و عیسی موعود احمد مجتبی سلام علیک، مطلع قادیان پہ تو چمکا ہو کہ شمس الہدا سلام علیک، تیرے آنے سے سب نبی بنے آئے، تیرے آنے سے سب بنی آئے۔ یہ میرا خیال یہاں پر نبی ہونا چاہیے تھا، جو الفاظ بتا رہے ہیں، ربط بتا رہے ہیں، ویسے تو یہ یہاں عبارتیں کفری ہیں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہاں پر لفظ یہ تھا اور پرنٹنگ کی شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ مظہر الانبیاء سلام علیک، کفر کے شب کو کہہ دیا کافور مثل شمس الضحیٰ سلام علیک، مانتے ہیں تیری رسالت کو اے رسول خدا سلام علیک۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آج کے اس ویڈیو کلپ میں نے مرزا قادیانی کے متعلق جو قادیانیوں کے، اس کے اپنے خلفاء کے، اس کے اپنے مریدوں کے اور اس کے اپنے بیٹے کے جو نظریات اور جو مبالغہ کیا گیا اور جو کفریات بکے گئے ہیں وہ میں نے پیش کیے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قادیانی کس حد تک مرزا قادیانی کو مانتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اس کو صرف ولی مانتے ہیں، نہ یہ اس کو نبی بھی مانتے ہیں، اور یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بجائے مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، مرزا قادیانی کو حضور سے افضل مانتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کفریات مرزا قادیانی کے کھاتے میں بھی جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو اس لائن پر لگانے والا مرزا قادیانی ہے۔ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اس پر جو عمل کریں گے ان کو گناہ ملے گا، اور جو عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا وہ سارے عمل کرنے والوں کا گناہ اکٹھا کر کے اس کو ایجاد کرنے والے کو بھی وہ گناہ ملے گا مجموعی حیثیت میں۔ اسی طرح جو کام اچھا کرتا ہے، اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اس پر جو عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا، ان سب کا ثواب جمع کر کے اس اچھے طریقے ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو مرزا قادیانی نے جو کفر کا پودا لگایا ہے، جتنے لوگ قادیانی بنیں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، گناہ میں مبتلا ہوں گے، ان سب کے تمام گناہ اکٹھے کر کے مرزا قادیانی کے اوپر بھی ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔